ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے بھائیوں، ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن سرسبز و شاداب باغوں کا دیس آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ سامعین کرام، مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرہ ذرہ سے پیار ہے، وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانوں اور کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمانوں کو اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو کبھی بابری مسجد کو تحریر کر کے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہندوستان میں مسلمان کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج ان کی حالت یہ ہے، ان کے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی، بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، بوڑھے بے سہارا ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائیو، ان کی معبود غائے خاموش ہے، ان کی آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، ان کی صنعتیں منتصر ہے اور ان کی قوت ارادی مجمل ہو چکی ہے۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے ہر گوشے گوشے میں آباد ہے، یہ زندگی ہر شعبے میں داخل ہے، یہ ہر صلاحیت کے مالک ہے، ان میں قوت و فکر کی کمی نہیں، ان میں علم و عمل کی کمی نہیں، نہ عمل کی، اس کے باوجود زندگی کی مسرتوں اور خوشیوں سے محروم ہے۔ یہ کھلی ہنسی ہنستے ہیں، ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی ہوتی ہے، یہ اخری اخری سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ یہی ہندوستانی مسلمان جو کل تک ایک عظیم قوت کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، ان میں بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین دانشور تھے، بہترین ماہرین تعلیم تھے، سیاستدان تھے، حکمراں تھے، تاجر تھے، صنعت کار تھے، شاعر و ادیب تھے، افسر اور بابو تھے۔ میرے بھائیو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو کہ ہندوستانی مسلمان کیا ہوئے؟ احساس برتری میں سرسار، احساس کمتری کے دلدل میں کیوں پھنس گئے؟ یہی مسلمان جو کل طوفان سے ہنستے کھیلتے ٹکرا جاتے تھے، آج ہوا کے معمولی جھونکے سے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ یہ مسلمان جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا زندگی سمجھتے تھے، آج موت کی تصور سے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہ مسلمان جو ہر مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے تھے، آج بعد سر کے ایک ہی جھونکے پر ٹھنڈی سانس کیوں بھرنے لگتے ہیں؟ میرے بھائیو، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کو بھلا دیا، اطاعت خداوندی سے منہ موڑ لیا۔ میرے بھائیو، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اس پر عمل و فہم کے ساتھ آمد نہ ہوں گے۔ اس لیے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ اس زمانے میں ایسے مسلمان جو حکومت کے سامنے خود کو مسلمان کا نمائندہ لیڈر پیش کرتے ہیں، وہی مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں رسوائی ہو رہی ہے، ان کے ہاتھوں مسلمان کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی غفلت کے چادر اوڑھے ہوئے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عہد کے لارے سے ننگا ناچ کا رول ادا کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو منہ میں رام رام اور بغل میں چھری، اور جس پلیٹ میں کھاتے اسی پلیٹ میں سوراخ کرتے ہیں۔ یہ حال ہے میرے بھائیو۔ نوجوانان ملت، قرآن شاہد ہے، روز اول سے ہی خدا نے مسلمان کو امامت کا مذہب سونپا ہے، اس کے لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہندوستانی مسلمان کے پاس جو کل تھا وہ آج بھی ہے، ان کے پاس قرآن کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس کے دولت میں کوئی کمی نہیں آئی،
ان مسلمانوں کی رخوں میں دوڑنے والی خون کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس کے باوجود یہ منتشر کیوں ہو گئے؟ ان کو یہ احساس کیوں ہو گیا کہ وہ کمزور ہے؟ ان کے ضلال اور زمان میں کمی کیوں آ گئی؟ ان کی آنکھوں کی چمک مانند کیوں پڑ گئی؟ ان کے رخساروں کی تابندگی مایوسی کی سیاہی میں کیوں تبدیلی ہو گئی؟ ان کا ماضی کیسا تھا اور حال کیسا ہو گیا؟ آخر یہ مسلمان جو سربراہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اپنا سربراہ کیوں تلاش کرنے لگے؟ یہی مسلمان جس نے کبھی دریا اور سمندروں پر حکومت کی تھی، یہی مسلمان جس نے کبھی شہر اور بیابا اپنی زیر نگی کیے تھے، یہی مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں نے کی تھی، ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان افسر اور غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس اور بے کس لاچار مجبور نظر آ رہی ہے۔ حاضرین مجلس، آخر مسلمانوں کو ایسا دین کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہے جنہوں نے مسلمان کو عروج و زوال سے اقتدار کو محرومی سے عزت و ناموری ذلت و خوری سے بدل دیا؟ میرے بھائی، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام گلشن، کہ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو برادران ملت اور نشوانان ساتھیوں؟ آج مسلمان کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارا حالات بدل جائے اور ایک نئی زندگی ہو، نئی دنیا ہو۔ میرے بھائیو، کسی شاعر نے کہا کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، کہ ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں۔ ہم بدل جائے یارو تو ہمارے سماج کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ محترم حضرات، آج مسلمانوں کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے، آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم کامیابی و کامرانی کے دہلیز پر پہنچ سکتے ہیں۔